وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، صدر جلسہ، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہن، کافی وقت گزر گیا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی. اللہ رب العالمین مرد اور عورت دونوں سے ایک ساتھ خطاب کر رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. لیکن ہماری نمازیں کب قبول ہوگی، عبادتیں کب قبول ہوگی، ان سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ایک ہے. توحید کو اپنانا ہے. توحید کہتے ہیں کسے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، توکل کرنا. میرے بھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن کون سے وہ لوگ ہوں گے، خوش قسمت لوگ کون سے ہوں گے جو آپ کی شفاعت انہیں حاصل ہوں گی، آپ ان کے لیے شفاعت کریں گے. خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو آپ کی دامن کو تھام پائیں گے. میرے بھائیوں، یعنی قیامت کے دن کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی شفاعت انہیں ملے گی. ہم اور آپ یہ کہتے نا کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں، نبی کا دامن پکڑ لیں گے، نبی کا دامن تھام لیں گے. قیامت کے دن نبی ہمارے لیے سفارش کر دیں گے، نبی کی شفاعت ہمارے لیے حلال ہو جائے گی. تو کس کے لیے حلال ہوگی؟ حدیث سنا رہا ہوں، سنیے. بڑی پیاری روایت ہے میرے بھائیوں. صرف دعویٰ کر لینا کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. نبی ہمارے لیے سب کچھ ہے، نبی ہمارے لیے شفاعت کریں گے. تو کن لوگوں کے لیے کریں گے؟ کون سوال کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو آپ کی شفاعت انہیں حاصل ہوں گی، آپ ان کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ میری امتی ہے، آپ میری امتیوں کو بخش دے. کون سے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ کون سوال کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو ہریرہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے اتنا یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم کرو گے.
اس لیے کہ تمہیں حدیث سیکھنے کی طلب ہے، اس لیے کہ تم حدیث سیکھنا چاہتے ہو۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ ایک ایسے صحابی ہے جو ہمیشہ نبی کے چوکھٹ میں ہوا کرتا تھا، نبی کے دروازے میں ہوا کرتا تھا۔ ان کی کوئی تجارت نہیں تھی، ان کا کوئی بزنس نہیں تھا، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، دنیا سے اس کو کوئی سروکر نہیں تھا۔ نبی کے دروازے میں ہمیشہ ہوا کرتا تھا، نبی کے چوکھٹ میں ہمیشہ ہوا کرتا تھا، اور ہمیشہ حدیثوں کو سنا کرتا تھا اور اس کو یاد کیا کرتا تھا۔ ہم اور آپ موبائل کا سہارا لیتے ہیں، ہم اور آپ کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا۔ اللہ نے ابو ہریرہ کو غضب کی میموری عطا کی تھی، جس میموری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 سے زائد حدیثیں یاد کر رکھی تھی۔ کچھ ہوا ہم اور آپ موبائل دیکھ لیے، کچھ ہوا ہم اور آپ کمپیوٹر کا سہارا لے لیے، لیکن یہ چیزیں اس دنیا میں اس وقت اس دور میں سویدھائیں نہیں تھی میرے بھائی، لیکن باوجود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی حدیث سے یاد کی۔ اللہ کے رسول نے کہا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال تم کرو گے، تو سنو، میری شفاعت کن لوگوں کے لیے حلال ہوگی، میں کن کے لیے شفاعت کروں گا؟ کہ یہ میری امتی ہے، آپ میری امتیوں کو بخش دے، میں کس کے لیے کہوں گا؟ اللہ کے رسول نے کہا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه، اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن میری شفاعت ان لوگوں کے لیے حلال ہوگی، میں ان لوگوں کے لیے شفاعت کروں گا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جنہوں نے یہ کہا ہوگا کہ اے اللہ، میرا اگر کسی پر ایمان ہے، میرا اگر کسی پر بھروسہ ہے تو تیرے اوپر بھروسہ ہے، میرا اتنا ایمان ہے، میرا اتنا عقیدہ ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو تو ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ذات اگر ہے تو تیری ذات ہے۔ اتنا ہمارا توحید ہونا چاہیے، اتنا ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اس کے لیے اللہ کے رسول شفاعت کریں گے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا نبی کی امتی ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت انہی لوگوں کے لیے کریں گے جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو کچھ بھی کرتا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری ذات پر تمہیں سب سے پہلے بھروسہ ہونا چاہیے، اس کے بعد تمہاری عبادتیں قبول ہوگی، اس کے بعد تمہاری نمازیں قبول ہوگی، اس کے بعد تمہارا روزہ قبول ہوگا، اس کے بعد تمہارا حج قبول ہوگا۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ایک منتر پڑھتے ہیں، ایکم برہما دتیو ناستی نئے ناستی ناس کنچن، وہ برہما جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے وہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اور برہما کس کو کہا گیا ہے؟ برہما کس کو کہا گیا ہے؟ منوسمرتی کی روایت کے مطابق سب سے پہلے برہما مادہ تخلیق میں پرکٹ ہوئے اور پانی کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا۔ منوسمرتی کے مطابق دنیا میں انسان کیسے آئے؟ سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور پانی کو پیدا کرنے کے بعد اس میں نطفہ بنایا، پھر اس نطفے سے انڈا بنے، برہما پیدا ہوئے اور انڈے کے دو ٹکڑے کے، ایک ٹکڑا زمین، ایک ٹکڑا جنت، دوسرا ٹکڑا زمین و آسمان اور اس کے مابین تمام چیزیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد برہما نے اپنے منہ سے برہمنوں کو پیدا کیا، اپنے بازوؤں سے چھتری کو پیدا کیا،
اپنی ران سے بیشوں کو پیدا کیا اور اپنے پیر سے سودروں کو پیدا کیا. یعنی برہما کا مطلب یہ وہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مختلف مقام دیے, ہم نے انسان کا رتبہ مختلف کیا. لیکن میرے بھائیوں, اسلام کے ماننے والوں, قرآن و حدیث کے ماننے والوں, اسلام میں سب کو برابر برابر کر دیا ہے. چاہے ہندو کیوں نہ ہو, چاہے عیسائی کیوں نہ ہو, سب انسان کو برابر درجہ دیا ہے. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگوں ہم نے دنیا میں تمام انسانوں کو, چاہے مرد چاہے عیسائی ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے جینی ہو, ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے. یعنی دنیا میں انسانوں کی ماں ایک ہی ہے, دنیا میں انسانوں کا باپ ایک ہی ہے. ہم نے سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے. ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ وہی کائنات کو پیدا کرنے والا, کائنات کو بنانے والا ہے. لیکن کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے غیر اللہ کو اپنا شریک مان لیا, غیر اللہ کی پوجا پاٹ شروع کر دی اور یہ کہتے کہ ہم وسیلہ پکڑتے ہیں. میرے بھائیوں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, مجھے یا کسی کو برگلانا اکسانا نہیں ہے, کسی کے خلاف نہیں بولنا ہے. میں اتنا کہتا ہوں کہ جو بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گا, جو بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرے گا, کعبے کی رب کی قسم قرآن یہی کہتا ہے کہ تو مشرک ہے, حدیث یہی کہتی کہ تو مشرک ہے, نبی کا فرمان یہی کہتا ہے کہ تو مشرک ہے. اس لیے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ دنیا میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو دنیا میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے, لیکن شوہروں کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. آپ اتر پردیش میں ایک جگہ وہاں کچوسا شریف کے نام سے جانے جاتے ہیں. میرے بھائی وہاں کا معائنہ کیجئے, جہاں پہ میں رہتا ہوں, جہاں پہ میری پڑھائی ہوتی ہے, جہاں پہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں, وہاں سے کچھ دیر گزرنے کے بعد تھوڑی دور میں ایک جگہ ملتی ہے جن کا نام کچوسا شریف رکھا گیا ہے. وہاں پر ہر جمعرات کو عورت جاتی ہے اور قبروں میں جا کر سجدہ کرتی ہے. افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں. مسلمانوں, کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان یہی چیز تو فرق رہ گیا, سجدہ. لیکن ہم اگر مسلمان ہو کر قبروں میں سجدہ کریں تو ہم اپنے آپ کو پکے مسلمان کہیں, ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث کو ماننے والے کہیں. اگر کوئی اس چیز کو کرے, غیر کرے, جیری کرے, بدھسٹ کرے, پارسی کرے, کوئی بھی کرے, تو وہ پکے کافر. کہاں کا یہ انصاف ہے میرے بھائیوں. کچوسا شریف میں ہر جمعرات کو عورت جا کر قبروں میں سجدہ کرتی ہے. ابھی بھی وقت ہے, اپنے ایمان کو کمپلیٹ کیجئے, اپنے ایمان کو مضبوطی کیجئے. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, ان غلط عقیدوں سے باز آ جائیے. اس لیے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں, کچھ دیر کے لیے اور آگے بڑھیے, ایک جگہ آتا ہے جن کا نام دیوا شریف رکھا گیا ہے. وہاں پر مزار بنایا گیا ہے اور ہر انسان وہاں پر جاتے ہیں, میلہ لگتا ہے اور میلے میں کتنی لڑکیوں کو وہاں بلایا جاتا ہے اور لڑکیوں کو وہاں ناچ نچوایا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم اور آپ مسلمان ہیں, اس لیے میں آپ سب سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ جو بھی اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ کرے گا وہ مشرک میں ہی شامل ہوگا. اجمیر شریف جائیے, راجستھان, بغل میں مسجد ہے, مسجد میں ایک بھی آدمی نہیں ہے, لیکن مزار پہ سجدے ہو رہے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے اے لوگوں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی ذات ایک ہے. دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, انسان کو موت دینے والا, انسان کو پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے
کوئی سائنسداں انسان کو روح دے سکا ہے، انسان کا جسم بنایا جا سکتا ہے، انسان کی شکلیں بنائی جا سکتی ہے، مشین کے ذریعے سے انسان کو دوڑایا جا سکتا ہے، انسان کی شکل میں مشین بنائی جا سکتی ہے، ریموٹ وغیرہ سے اس انسان کو دوڑایا جا سکتا ہے، لیکن اس انسان کے درمیان، اس انسان کے اندر روح بھی کوئی ڈال سکا ہے؟ کر نہیں سکتا میرے بھائیوں۔ ہاتھ بنایا جا سکتا ہے، پیر بنائے جا سکتے ہیں، آنکھ، ناک، منہ، سب کچھ انسان کی شکل میں بنائی جا سکتی ہے، لیکن اس مشین کے اندر کوئی جان نہیں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے یہ کرنے والا کوئی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے ہی مانگو، میں تمہیں دینے والا ہوں۔ یچتیو یو پمما نستسما دیوی سوڑی ریسا، آئے میرے بندو مجھ سے ہی مانگو، دنیا میں کوئی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم پتہ کریں تو غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا، ہم اگر غور کریں تو پتہ چلے گا حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں دے نہیں سکتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کی مرضی کے بغیر درختوں کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اندھاتما پروی شانتی یا سمبھوتی مفسر وید کہتی ہے کہ جو بھی آسمان و زمین کی پوجا پاٹ کرتا ہے، چاند سورج کی پوجا پاٹ کرتا ہے، وہ سراسر اندھکار میں ہے، سراسر گنہگار میں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کو اپنائیے، تلاش کیجئے، ہرگز وہ دین آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دین آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا، اور آپ آخرت میں خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تب تک سندر مدی کو یا بنا محمد پار نہ ہویا، محمد کی شریعت کے بغیر ہم اور آپ پار نہیں ہو سکتے ہیں، محمد کی شریعت کے بغیر ہماری انٹری جنت میں نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کا دامن پکڑنا ہے، نبی کی شفاعت ہمیں لینی ہے، تو ہم لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے ہو جائیں اور دل سے ہو جائیں میرے بھائیوں۔ ہم جب تک دل سے اقرار نہیں کریں گے تو ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ خالصا من قبل نفسہ، صرف یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا ان کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی، خالصا من قبل نفسہ، خالص دل سے کہنا ہوگا، دل سے اقرار کرنا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں جو دنیا کو پیدا کرے اور دنیا کو پیدا کیا، دنیا کو چلایا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اے لوگوں، ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اے فلا، جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ دو ٹوک میں آپ نے کہہ دیا کہ جب مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لیکن ہمارے یہاں صورتحال یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں تو انسان سے مانگا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اولاد سے نوازا، اللہ نے انسان کا تسلسل جاری رکھا، اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ نسل انسانی کو جاری رکھنے کا طریقہ بتلایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ چیز بھی ہم غیر سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگتے ہیں، کسی ولیوں کے پاس جا کے مانگتے ہیں، باباؤں کے پاس جا کے مانگتے ہیں، کسی مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ توحید دیکھیے، ربی حبلی من الصالحین، اولاد مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، بیٹا مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم بیٹا مانگے تو اللہ سے مانگے، بیٹی مانگے تو اللہ سے مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کا رسول ہے، ایک اللہ کے نبی ہے، اللہ کا دوست ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، لیکن
لیکن باوجود ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، ڈائریکٹ مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توحید دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا گیا، روئے زمین میں آئے، توبہ کے گڑ گڑائے، دعا کر رہے، معافی مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تم نے رحم نہیں کیا تو ہم خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ معافی مانگ رہے تو کن سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی فلاں صاحب آپ ہمارے گاؤں کے بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں، آپ ہمارے گاؤں کے بڑے منڈل مانے جاتے ہیں، آپ ہمارے گاؤں کے بڑے قیمتی انسان مانے جاتے ہیں، آپ ہمارے اللہ سے دعا کر دیجئے، یا میں آپ سے بنتی کرتا ہوں، میں آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے، یا میں کہتا ہوں کہ آپ میری ان گناہوں کے معاف کرانے کا کام کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، ڈائریکٹ اگر معافی مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، اور یہ جملہ کہہ ربنا ظلمنا انفسنا، آئے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں۔ تو پتہ چلا ہمارا توحید یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر مدد بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے۔